بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان مبارک کی 21ویں شب ہے اور یہ جو ایام ہوتے رمضان کے آخری عشرے کے، اس میں انسان لیلۃ القدر کی تلاش کرتا ہے۔ بہت سارے مفسرین اور محدثین، یہاں تک کہ اصحاب رسول کا بھی قول ہے کہ جو طاق راتیں ہیں اس میں انسان کو شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ طاق راتیں انہیں کہتے ہیں جو 2 سے نہ کٹیں، جسے وشم سنکھیا کہتے ہیں، یعنی کہ 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، یہ 2 سے نہیں کٹتی ہیں، اسی لیے طاق راتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ وطر جو ہوتا ہے، وطر کو 3 رکعت اس لیے پڑھی جاتی ہے کیونکہ اس میں 2 تو نفل میں ایڈ ہو جائیں گی، یہ جو ہے قنوت کے واجب کے چکر وطر کو کیا کر دیا گیا، پورا واجب کر دیا گیا۔ تو جو طاق راتیں ہیں اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس میں آپ اس کو کھوجیے، تلاش کریے شب قدر کو، 21ویں کی شب ہو یا 23ویں کی ہو، 25ویں کی ہو، 27 کی ہو، 29 کی ہو، 5 راتیں ہیں۔ آج 21ویں شب ہے، تو الحمدللہ پچھلے 3 سال سے، چونکہ 4تھا سال ہے یہ درس کا یہاں پہ چل رہا ہے شب قدر میں، اور قرآن کا جو درس ہے، قرآن کا جو تعلق اس مہینے رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور اس مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس نے نازل فرمایا ہے تاکہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکے۔ قرآن آیا ہدایت کے لیے۔ قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ لوگوں کو راہ دکھانا ہے، وہ لوگوں کو راہ دکھانا ہے۔ جس طرح ایک سڑک کے کنارے جو کھمبے لگے ہوتے ہیں، ان میں جو لائٹیں لگی ہوتی ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو راہ دکھانا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور گڈھے کون سے ہیں اور خراب سڑک کون سی، تو بچے نکلنا ہے۔ آدمی جو ہے اسی روشنی سے بچے نکلتا ہے۔ اگر رات میں سڑک کی لائٹیں بند کر دی جائیں، روشنی ختم کر دی جائیں، کبھی آدمی سیدھا راستہ چل رہا ہے، کبھی گڈھے میں گاڑی چلا رہا ہے، کبھی اونچا پان کر رہا ہے، تو لائٹیں سے لگاتی ہیں۔ جو درس جو آج ہوگا النور، سورۃ النور کا درس ہے۔ نور کے معنی ہوتے روشنی کے، اور قرآن پاک میں جب بھی نور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات ہیں۔ اس میں ایک آیت آئی، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ کا نور آسمان اور زمین پر، یعنی کہ اللہ کی جو تجلیات ہیں وہ آسمان اور زمین میں کھلی طور واضح ہیں۔ اللہ کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی کھلی طور واضح، زمین میں بھی واضح ہیں اور آسمان میں بھی واضح ہیں۔ انسان تھوڑی غور فکر اس پہ کر لیں، بہت کچھ انسان کو مل سکتا ہے جب اگر اس پہ غور فکر کرے گا۔ یہ جو سورہ ہے، اس سورہ کا تعلق سوسائٹی سے ہے۔ آج جو ہمارا جو سوسائٹی کا ماحول ہے، جو معاشرتی ماحول ہے، وہ بڑا بگاڑ پیدا ہے۔ تو ان صورتوں میں چاہے الحجرات ہو یا مائدہ ہو یا سورہ نساء ہو یا سورۃ نور ہو، ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی کی بگاڑ کی بنیاد کو بیان فرما کر سوسائٹی کو کس طرح سدھارا جائے اس کو بیان کیا ہے۔ ان صورتوں تک اسی سے یہ صورت ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس صورت میں بہت سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے، بھائی کسی کو بلا الزام تہمت نہ لگاؤ، کسی پر کیچڑ نہ اچھالو، بغیر تحقیق کے بات نہ کرو۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان واقعے پہ جو قرآن پاک کی جو صاف احکامات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ بھئی جو پیش آیا تھا واقعہ کہ مکہ کے کفار، مشرکین اور منافقین نے مل کر تہمت لگائے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی شان پر، اس شان کے اوپر یہ آیت اتری ہے، ان کی برات، ان کی مطلب بیزاری کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود مقابلہ اس چیز سے کیا ہے۔ تو اس صورت میں شروع میں یہ کہا گیا ہے کہ زنا اور زانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بیچ میں واقعات بیان کیے گئے، آخری میں یہ کہا گیا بھائی تمہارے لیے کون سے رشتے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، اور یہاں تک یہ بیان کیا ہے کن رشتوں سے تم بے تکلف
جا سکتے ہو، کھا سکتے ہو، ان کے ساتھ پی سکتے ہو بے تکلف، بغیر اجازت جا سکتے ہیں آپ، چاہے وہ یار دوست ہو یا خالہ گھر ہو یا ماموں کا گھر ہو یا جو ہمارے جو رشتہ دار جن سے انسان بے تکلفی مظاہرہ کرتا ہے، وہ بھی رشتے بیان کر دیے گئے۔ تو اس سورہ کا تعلق بہت سارے اصول سے بھی ہے، ضوابط سے بھی ہے، اس لیے ہمیں ان صورتوں کو سمجھنا ہے۔ اس صورت میں 64 آیتیں ہیں اور یہ 10 صفحے پہ مشتمل سورہ ہے، 10 صفحے اس سورہ میں مشتمل ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک ایک دن 2 صفحے پڑھا جائے گا انشاءاللہ، 2 پنجے 10، 5 دن جو شب ہیں انشاءاللہ یہ کوشش تو یہ رہے گی کہ اس سورہ کو پورا مکمل پڑھا جائے گا، اس کو کیا ہے پورا مکمل پڑھا جائے تاکہ ہمیں پوری سورہ کیا ہو جائے سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ سورہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور اس کی جو کھلی نشانیاں ہیں، جو کھلی نشانیاں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس کو فرض کر دیا ہے، فرض کر دیا تمام انسانوں کے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم جو ہو نصیحت کو حاصل کر سکو۔ قرآن رہنمائی کے لیے اتارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق قانون کو بنا رکھا ہے کہ سوسائٹی کن چیزوں سے بگڑ سکتی ہے، ان چیز کو تذکرہ کیا گیا ہے، اور جو انسان اس میں ملوث ہے اس چیز کا عذاب بھی بیان کر دیا گیا ہے، جو انسان ملوث نہیں ہے اس جرائم میں ان کے فوائد، ان کے بشارتیں بیان کر دی گئی، یعنی کہ انسان کو جو ہے فائدے بیان کر دیے گئے ہیں، نقصان بھی بیان کر دیے گئے، انعامات کا بھی اظہار کر دیا گیا ہے، عذاب کا بھی اظہار کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس سورہ میں جو احکامات نازل کیے ہیں، بہت سارے احکامات ان صورت میں، آج جو درس جن پیج کا ہوگا پیج اس میں ہی کم سے کم 6-7 احکامات اللہ نے نازل فرمائے، اس میں ہی 6-7 احکام میں ملتے ہیں۔ پہلا احکام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ اللہ کا پہلا قانون، سوسائٹی کی جو بگاڑ ہے، دنیا میں جو بگاڑ ہے، پہلا شرک کے ذریعے دنیا بگڑے گی، دوسرا زنا کے ذریعے بگڑے گی۔ شرک اور زنا، سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک ہے۔ انسان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑے جرائم میں جو جرم ہے وہ زنا ہے، اس کے بعد زنا ہے، یعنی کہ اس میں جن زنا کاری کا استعمال کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں، مطلب جو خواتین یا جو مرد اپنی جو مرد یا جو عورتیں جو اپنی عیاشی میں مبتلا ہے، اپنے جسم کو فروش کر رہے ہیں، جسم کو بیچ رہے ہیں، یعنی کہ چند پیسوں کے لیے اپنی عزت کو لٹوانے کے لیے تیار ہے، اس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے سختی کا اظہار فرمایا۔ یہ کہا ہے کہ جو زانیاں ہیں، زانی چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اگر ان کا حکم، ان کا جرم ثابت ہو جائے، زنا کرنے والے چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، اگر ان کا زنا ثابت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 100 جلدہ، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اگر ان کا جرم ثابت ہو گیا تو۔ اگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ تہمت لگاتے ہیں کہ انہوں نے زنا کیا ہے، اس عورت نے کیا ہے، اس کا بھی تذکرہ آگے آئے گا، لیکن اگر ان کا جرم ثابت ہو گیا تو تمام جو حکمران ہیں، مسلم حکمران، ویسے تو آج کسی دنیا میں کوئی مسلم حکمران پائے نہیں جاتے، جو ہیں وہ بھی نفاق کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اگر کہیں بھی اسلامی حکومت ہے یا کوئی قاضی شہر ہے یا کوئی قاضی ہے جس کو حکومت نے دے رکھا ہے کہ آپ شریعت کے ان قوانین پہ عمل کر سکتے ہیں جو سوسائٹی کے مطابق ہے، تو اگر ان کو کسی قاضی نے، حکومت نے یہ دے دیا ہے تو ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ جو ہے ان کو 100 کوڑے ماریں، 100 کوڑے ماریں۔ یہ نہیں کہ چھپ کے کمرہ بن کر کے 100 ڈنڈے مارے، نہیں، ان کو بیچ چوراہے پہ لے کے آئیے، آپ اعلان کریے اس چیز کا کہ فلاں نے زنا کیا ہے،
کل اس کی سنوائی ہے، اس کو پبلک کے عام میں کسی اسٹیڈیم میں کوڑے لگائے جائیں گے، سب کو بلائیے، آپ سب کو کیا کہ اس کی دعوت دیجیے، کیا وہاں سب کوڑے مرتا ہوا دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تم اللہ کے دین کے معاملے میں ذرا سا بھی ترس نہیں آنا چاہیے۔ یعنی کہ یہ اللہ نے حکومت کو یا جو قاضی ہیں ان کو یہ تعلیم، یہ تنبیہ کی ہے، اگر تمہارا ایمان ذرہ برابر بھی ہے تو تمہیں کوڑے مارنے دوران ذرا سی سے بھی ترس نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ تمہارا سگا بھائی بہن ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی شرعی حدود سے ٹکرائے گا اس کا انجام وہی ہوگا جو قرآن نے کہہ دیا۔ ذرا سا بھی ترس نہ کہو بھیا لگ جائے گا، خون بہ جائے گا، چوٹ آ جائے گا، نہیں، 2 کوڑے کس کے مارو، 100، 1 2 نہیں مارو، 100 کوڑے مارو، اور ذرا سا بھی بالکل نہ شرماؤ، ترس نہ کھاؤ کہ مر جائیں گے، یہ ہو جائے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو حکم اللہ کا کیا ہے پہلے اس کو بجا لانا ہے، اور ایسے نہیں کمرے میں مارو، بالکل نہیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب ان کو کوڑے لگائے جائیں تو ضروری اس بات کی ہے کہ مومنوں کی بڑی جماعت وہاں حاضر ہو، بڑی جماعت وہاں کیا ہو، حاضر ہو، ان کو اعلان کے ذریعے سے ان بلایا جائے اور یہ کہا جائے کہ فلاں جگہ پہ فلاں اسٹیڈیم میں یا فلاں میدان میں ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کا زنا کیا ہو گیا ہے، ثابت ہو گیا، ان کا زنا ثابت ہو گیا، تب ان کو کیا 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یعنی یہ اتنا گندا اور گھنونا یہ جرم ہے۔ عام طور پہ مسلمانوں کی یہ ایک بڑی اکثریت ہے جو زنا میں مبتلا ہے، بڑی اکثریت ہے جو زنا میں ابھی مسلمان وہ حالات نہیں ہیں کہ وہ جس فروشی کرے، لیکن بعض ممالک میں یہ کام چل رہا ہے، بعض ممالک میں یہ کام چل رہا ہے، یہاں تک کہ اب تو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، یہ فیصلہ آیا۔ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے یہ قوم لوط کا فیصلہ ہے۔ یہ لوط علیہ السلام کی جو قوم پہ جب عذاب آیا تھا کہ ان کی بستی اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے پلٹ دی، اسی جرم میں پلٹی کہ ان کے اندر بدفعلی پائی جاتی تھی، ان کے اندر بدفعلی پائی جاتی تھی، مرد مرد سے کیا نام ہے فزیکل ریلیشن بناتا تھا، اور عورت سے فزیکل ریلیشن بناتی تھی۔ اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری بستی کو اٹھا کے پٹک دیا، اور ان کی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کی رشتہ داری دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، بالکل کوئی رشتہ داری کسی نہیں، چاہے وہ نوح کا بیٹا ہو، چاہے لوط کی بیوی ہو یا فرعون کی بیوی ہو۔ جرم کام اچھا ہوگا تو جنت جائے گی، کام برا ہوگا تو جہنم جائے گی۔ فرعون کی بیوی نیک تھی، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے بنی اسرائیل کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مارا ہو اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے، نہیں، اس نے ایمان لایا وہ چل گئی جنت۔ لوط علیہ السلام کی بیوی فاسق تھی، بے حیا تھی، بے شرم تھی، لیکن نبی کی بیوی تھی، اللہ کو چاہتا چلو نبی کی بیوی ہے، چلو حل نکال دیتے کوئی، لیکن اللہ کا نہیں، اس نے اسلامی نظام سے کھلواڑ کیا، چاہے نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو جو مشرک تھا، یا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے۔ آپ تو مطلب آپ کا جرم یہ تھا کہ آپ سے شرک کرے ہوئے تھے، آپ ابو طالب کا جرم کیا تھا، انہوں نے صرف شرک کر رکھا تھا، اور کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ ان کے بعد ان کی قوم کے لوگ کیا کہیں گے، لیکن پوری کفالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ساتھ دیا، وفات تک کے پورا ساتھ دیا۔ یعنی کہ خدیجہ کے انتقال کے بعد، ابو طالب کے انتقال کے بعد، ابو مطلب کے انتقال ابو طالب ہی تھے جنہوں نے پوری کفالت کی اور وقت کے بڑے بڑے لوگوں سے ٹکرائے ان کی کفالت میں، لیکن جرم ان کا کیا تھا، انہوں نے توحید نہیں اختیار کری، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بھتیجے کے لائے ہوئے دین پہ وہ آمادہ نہیں ہوئے، اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان جتنا عزیز ہو، اگر اس کی تو اللہ سے تب وہ قریب نہیں ہو پائے گا جب تک کہ وہ پورے شریعت میں گامزن نہ ہو جائے، پوری شریعت میں اتر نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور پھر دوسرا قانون اللہ کا کیا ہے، الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکہ والزانیة لا ينکحوها الا زانی او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ اب اللہ کا ایک قانون تو یہ ہو گیا بھائی کہ جب زنا کاریوں کا پورا زنا جو ہے واضح ہو جائے ان کو کوڑے مارے جائیں، اور جب کوڑے مار دیے گئے اب اللہ تعالیٰ کا دوسرا قانون یہ ہے کہ جو زانی مرد ہیں
اس کے لیے صرف جو زناکار عورت سے یا مشرک عورت سے نکاح کر سکتا ہے بس. یعنی کہ جو گندگی سے میں مل سکتی ہے، باقی ملے گی تو بھی گندگی بن جائے گی. ایک گندے تالاب کی مچھلی جو ہے پورے تالاب کو کیا کرتی ہے؟ گندا کر دیتی ہے. اللہ کا یہ صاف فیصلہ، جو گندگی ہے وہ گندگی میں گرنا چاہیے، باقی میں نہیں گرنا چاہیے. یعنی کہ جو گندا مرد ہے، جو زناکار مرد ہے، وہ صرف مشرک عورت سے یا زناکار عورت سے، بازارو عورت سے نکاح کر سکتا ہے. اسی طرح یہ فرمایا گیا وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُوهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ. اسی طرح جو زناکار عورت، بازارو عورت ہے، جسم فروشی عورت ہے، اس کو وہ بھی جو ہے زناکار مرد سے یا مشرک آدمی سے نکاح کرے گی. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اب مومنوں سے نکاح کرنا اس پر کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی کہ پاک دامن مرد ہو یا پاک دامن عورتوں سے زناکار مرد اور زناکار عورت سے پر نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام. ہاں اگر وہ توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے. یہ نہیں کہ آپ توبہ کریں، نکاح ہو گئے، کیسے پھر اپنے کام پہ لگ گئے. سچے دل سے توبہ کریں، اصلاح کریں، لوگ گواہی دیں بھیا سدھر گئے، نمازی ہو گئے، اچھے ہو گئے، تب ان سے نکاح کر سکتے ہیں. تو ان سے کیا ہو سکتا ہے؟ نکاح ہو سکتا ہے. اگر نہیں سدھرے تو بھیا ان کے اوپر، مومنوں کے اوپر ان کا نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. اب تیسرا حکم یہ ہے کہ جو انسان بہتان لگاتا ہے، یعنی کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کی عزت پر ڈاکے ڈالے. اسلام میں انسان کی عزت کی بڑی ویلیو ہے. کیا ہے؟ بڑی ویلیو. یہاں تک کہ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ نہ کھولو، کیونکہ موت کے بعد سے مردے کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا چہرہ دیکھ کے لوگ فیصلہ کرنے لگے جہنم میں جائے گا، جنت میں. آج بڑے مفتی مارکیٹ میں ٹہل رہے ہیں. اگر باڈی ہلکی نکل گئی، جلدی جنازہ پڑھ رہا ہے، بھائی جنت میں جا رہا ہے، جلدی سے لے جا رہا ہے. اگر باڈی بھاری ہے، آدمی اٹھا نہیں پا رہا ہے، بھئی یہ اٹھ نہیں رہا، بھاری ہے، تو اس جہنم میں جا رہا ہے. یہ لوگوں نے اپنا قیاس لگا رکھا ہے. جب کوئی باڈی 4-5 گھنٹے تک کے یا 10 گھنٹے تک کے گھر میں ٹکے گی، اس کا وزن کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب میت ہو جائیں، کسی کا انتقال ہو جائے، پہلا حق یہ ہے کہ اسے پہلی فرصت میں دفناؤ. کیوں؟ اسی لیے فرمایا تھا کہ تمہارے کندھوں پہ وہ بوجھ نہ رہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ تم اسے اٹھا نہ پاؤ. بعض کندھے ایسے، بعض میتیں ایسی تھیں کہ جن کو آدمی 24 گھنٹے بعد اٹھا رہا ہے یا 12 گھنٹے بعد اٹھا رہا ہے تو وہ باڈی پھولنے لگتی ہے. انسان کے مرنے کے 12 گھنٹے بعد سے تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں. انسان کے اندر سے ایسا کیڑا نکلتا ہے، پورے لوگوں کو دعوت دیتا ہے مردے کے پاس آنے کی. پھر انسان کے دھیرے دھیرے آتا ہے، پہلے بال جاتے ہیں، پھر ناخن جاتے ہیں، پھر کھال، ایسے کرتے 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 پورے سال تک کے پورا کنکال بھی صاف ہو جاتا ہے. پورا کنکال کیا ہوتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے. اسی لیے حکم یہ دیا گیا کہ جب کوئی انسان مر جائے تو اس کا چہرہ بھی نہ کھولا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی ہیبت سے تم ڈر جاؤ اور تم تب سے دوسری جگہ کرنے لگو. فلاں جگہ میت میں گیا تو اس کا چہرہ بڑا ڈراؤنا سا تھا، دانت کھلے ہوئے تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. اس طرح کی حرکتیں نہ ہونے پائیں. اسی لیے کہا جاتا ہے جب آدمی مر جائے تو پہلا کام یہ کہ گھر والوں کا اس کے پیروں کو دونوں انگوٹھے میں یوں باندھ دے، تاکہ باڈی سخت ہونے کی وجہ سے پیر ادھر ادھر نہ ہو جائیں. جب باڈی سخت ہو جاتی ہے تو ہاتھ پیر ہلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے انسان کا. اور ہاتھوں کو اس کے سینے پہ رکھ دیں، اور اگر باڈی زیادہ دیر رکنی تو اس کے پیٹ پہ کوئی بھاری چیز رکھ دیں تاکہ پیٹ پھول نہ جائے. اور جب اس کے جبڑے کو کس کے باندھ دیں تاکہ جبڑا پورا کھل نہ جائے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ باڈی انتقال کے بعد سے 3 یا 4 گھنٹے تک ٹھنڈی رہتی ہے، تاکہ ہاتھ پیر کہیں بھی آدمی کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک دم ایسی سخت ہو جاتی. کوئی بھی چیز آپ مری اٹھائیے، کوئی مرغی مر گئی آپ اٹھائیے، آپ اس کا پر نہیں ہلا پائیں گے، کیونکہ بھاری ہو جاتی، سن ہو جاتی، خون جم جاتا ہے، ہڈیاں سن ہو جاتی، نسیں جام ہو جاتی. اس لیے وہ ایکٹیویٹی نہیں ہو پاتی اس کے اندر. اسی لیے کہا جاتا ہے جو کرنا ہے پہلی فرصت میں کرنا ہے، کسی کا آنے انتظار نہیں کرنا ہے. اور اسی لیے کہا جلدی دفنانے کی کوشش کرنی ہے. اچھا ہوگا جنت کا انتظار ہے، برا ہوگا تمہارے پاس کوئی بوجھ نہیں ہوگا. تو یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت رکھی، عزت رکھی ہے. اسی لیے کہا گیا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم
ثمانین جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص پاک دامن عورت پر یا پاک دامن مرد پر تہمت لگائیں، زنا کی کوئی تہمت لگائیں، پاک دامن عورت پر کوئی تہمت لگائیں، اور اگر وہ 4 گواہ نہ پیش کر پائیں، 4 گواہ وہ پیش نہ کر پائیں، آپ الزام لگا رہے فلاں عورت کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا، فلاں مرد کے تعلقات بناتے ہوئے، آپ کس بنیاد پر الزام لگا؟ آپ کوئی گواہ ہیں؟ اب 4 گواہ لائیں، اگر 4 گواہ پیش نہ کر پائے فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو پھر 80 کوڑے مارو جس نے تہمت لگائیں، جس نے تہمت لگائی ہے اور گواہ نہ پیش کر پائے اسے 80 کوڑے مارو، اور کوڑے مار کے چھوڑ نہ دو۔ پھر کیا حکم دیا گیا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، پھر اس کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اس کی کبھی بھی کسی حال میں کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ سوسائٹی کو کسی بھی حال میں اسلام گندہ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کوئی کہہ دے چلو ٹھیک ہے گواہی قبول کی جائے گی، وہ تو ہر آئے دن آدمی تہمت لگاتا پھرے گا۔ تو جو کوڑے لگانے کا جو نظام اسلام میں ہے، اسلام کی کوئی بھی جتنی بھی سزائیں ہیں، وہ بیچ بازار میں مجمع عام میں سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ ایک کو مان کے 10 کو سدھارا جا سکتا ہے، 10 کو مان کے ایک کو سدھارا نہیں جا سکتا۔ بیچ چوراہے پہ جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ بیچ چوراہے پہ کاٹیے، یا جو جرم کرتا ہے زنا کرتا ہے اس کو کوڑے بیچ چوراہے پہ ماریے، تاکہ اس کو دیکھ کر کے اس کی تڑپ کو اس کی کپاڑ دیکھ کے جو آگے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے اندر ان کی روح کانپ جائے، وہ اس جرم سے بچ جائے۔ اس جرم سے کیا ہو؟ اب آج کا غیر مسلم اسی کو نشانہ بنائے ہوئے اسلام اس طرح اتیاچار کر رہا ہے لوگوں پہ، اسلام اس طرح اتیاچار کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہاں اسلامی نفاذ ہوتا، اسلامی قانون نفاذ ہوتا، آج دنگے ہو پاتے؟ جو دنگے آج ہندوستان میں چل رہے ہیں، افواہ پھیلانے والوں کی چمڑی ادھیڑ نہ دی جاتی؟ جس طرح قرآن کے مطابق جو افواہ پھیلا رہے ہیں ہندوستان میں، دنیا میں کسی جگہ پہ، اگر اسلامی قانون نفاذ ہوتا، اگر ہمارے پردھان منتری جی ہیں وہ کہتے قرآن کا یہ حکم ہے کہ تہمت لگانے والے یا جھوٹا افواہ پھیلانے والوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو بیچ چوراہے پہ لائے کوڑے مارو، تو ان کو بھیا دلی کے علاقے لے آتے اور تمام میڈیا اس کو فوکس کرتی، کوڑے مارتے، ہر آدمی لائیو دیتا، ہر آدمی انٹرنیٹ میں بیٹھ جاتا، پھر نہ سوشل میڈیا افواہ پھیل رہی ہوتی، نہ محلے افواہ پھیل رہی ہوتی، نہ کوئی دنگا، نہ کوئی فائدہ، کچھ نہ ہوتا، سب آدمی آرام سکون سے جیتے۔ لیکن حکومت ہی جب مجرم ہو تو کیا کیا جا سکتا اس کے بارے میں؟ جب ہمارے قاضی صاحب، ہمارے حاکم صاحب ہی مجرم ہو تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ جب باپ شرابی ہو تو بیٹا کیسے نیک ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے جو بھی تہمت لگا رہا ہے، عام طور پر مرد تہمت نہیں لگاتے ہیں، مرد کے اوپر تہمت نہیں لگتی۔ جب مرد تہمت اپنی بیوی پہ نہیں لگا، اسے پتہ اگر ہم اپنی بیوی تہمت لگائیں گے ہماری فیملی بگڑ جائے گی، ہمارا خاندان میں نام بدنام ہو جائے گا۔ لوگ تہمت لگائیں گے، جو الزام لگائیں گے فلاں کی بیوی فلاں سے ریلیشن میں تھی، لوگ ڈریں گے، الزام لگائیں گے۔ عام طور پر یہ سب چیزیں عورتوں سے زیادہ ہوتی ہیں، باہر کے لوگ لگاتے ہیں، عورتوں پر بھی تہمت گھر کے لوگ نہیں لگاتے، وہ باہر کے لوگ لگاتے ہیں، باہر کے لوگ انہوں ان سب چیزوں میں مزہ آتا ہے۔ سوسائٹی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بدنام کرنے بڑا مزہ آتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ جو تہمت لگا رہے ہیں اور یہ 4 گواہ نہ پیش کر پائیں تو ان پر 80 کوڑے ماریں، یعنی زنا کرنے والوں پر 100 کوڑے اور زنا کی تہمت لگانے والوں پر 80 کوڑے۔ اور پھر دوسری سزا یہ ہے کہ ان کی گواہی کسی بھی حال میں کبھی قبول نہ کرو۔ کیوں قبول نہ کرو؟ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کیونکہ یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، ہاں اگر اس کے بعد اگر لوگوں کو توبہ کر لی اور اصلاح کر لی آپس میں تو فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اگر بیوی نے تہمت لگائی شوہر کے اوپر کہ میرا شوہر فلاں کے ساتھ تعلقات میں تھا، ریلیشن میں تھا، یا شوہر نے الزام لگایا بیوی کے اوپر کہ میری بیوی فلاں کے ساتھ تعلقات میں تھی، اور وہ گواہ نہ پیش کر پائیں، جو 80 کوڑے کی بات ہو رہی تھی باہر والوں کے اوپر ہو رہی تھی، لیکن اگر میاں بیوی آپس میں دوسرے پر تہمت لگائیں، الزام لگائیں کہ میرا شوہر یا میری بیوی فلاں کے ساتھ تعلقات میں ریلیشن میں تھی،
تو ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اگر ان کا گواہ نہیں ہے، صرف وہی گواہ ہے، جیسے بیوی گواہ ہے تو صرف شوہر گواہ ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا فَشَاهَدُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، تو وہ جو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائیں۔ آج تو ہمارے معاشرے میں قسم تو بہت عام ہو گئی، ہر تیسرا چوتھا آدمی قسم 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 کھا کے اس کو عام کر دیا۔ تو آج تو سوسائٹی میں چل رہا ہے جو قسم کھا رہا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، سمجھے؟ یہ ہو گیا، یہاں تک اتنی قسم کھائی گئی ہے، وہ اتنا عام ہو گیا قسم کہ لوگوں نے کہا جو قسم کھا رہا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، سمجھے؟ یہ قرآن میں قسم کی بڑی اہمیت ہے، قرآن میں قسم کی گواہ کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ لوگ ڈرتے تھے پہلے کے لوگ، قسم سے ڈر، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، انہیں پتہ تھا کہ ہم نے قسم کھا لی، اب یہ کہہ دیا کہ یہ ہم جھوٹ بولے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب برسے، ان پر برستا بھی تھا، ان پر کیا ہے، ان کو ڈر تو خوف، ایمان ہی ان کے اندر ایسا تھا، قسم ہی جھوٹی نہیں کھا پا رہے تھے۔ آج کیا ہے، آج کوئی بھی قسم دلا دیا، ہر آدمی بیٹھا قسم کھانے کے لیے، ہر آدمی بیٹھا ہوا، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے ان کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو تو وہ خود یہ قسم کھائیں 4 مرتبہ، خدا کی قسم میں نے سچ کہا ہے، اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہی سچائی میں۔ اب 5ویں مرتبہ کیا کرنا، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اب 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہے کہ اگر میری بیوی سچی ہے، اگر اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ تعلقات قائم کیے، اگر میری بیوی سچی ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، چاہے پہلے قسم کھائیں اس کے 5ویں بار میں اللہ کی لعنت اپنے پر لے لیں، تو 5ویں شکل یہ، اگر یہ کام ہو گیا تو اس کا ٹھیک کام ہو جائے گا۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اگر عورت اس چیز سے بچنا چاہتی ہے، اس چیز سے، اس جرم سے یا اس الزام سے بچنا چاہتی ہے کہ اس نے اپنے شوہر پر الزام لگایا، اس سے بچنا چاہتی ہے، اس حد سے، اس سزا سے بچنا چاہتی ہے، تو فرمایا کہ ان تشہد 4 شہادات باللہ، تو اس کو بھی چاہیے وہ 4 بار قسم اٹھائیں کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے جو ہے سچ بولا ہے، میں نے سچ بولا ہے، سچ بولا، سچ بولا، انہ لمن الکاذبین، وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہیں کہ اگر وہ سچا ہے، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہے تو اللہ کا غضب ہو مجھ پر، اللہ کا غضب کیا ہو مجھ پر، اگر وہ سچا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے زنا نہیں کیا، اگر وہ سچا ہے اپنی بات پر، تو اس سلسلے میں اللہ کا غضب کیا ہو مجھ پر نازل ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں پر نہ ہوتی تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی، اب اس کی بھی تذکرہ اس میں کیا گیا۔ کسی بھی شخصیت پر جو ہے محلے میں یا شہر میں جو قابل عزت شخصیت ہے، چاہے امام ہو یا مؤذن ہو یا کوئی ایسے بزرگ ہو یا کوئی علماء ہو یا کوئی عالم ہو یا کوئی مفتی ہو، جس کی مارکیٹ میں اور سوسائٹی میں عزت ہے، تو کسی کی عزت پر بے جا مطلب تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو تمہاری سوسائٹی میں بڑے ہی معزز لوگ ہیں تو بغیر تحقیق کے ان پر کوئی الزام نہ لگاؤ، یہاں تک کہ اگر آپ نے تحقیق کر لی اور وہ آپ سچے ثابت ہو گئے تو بھرے مجمع میں آپ ان کا تذکرہ مت کیجیے۔ عام طور پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اونچائی اونچی کرنے کے لیے امام کو بھلے مجمع ٹوک دیتا ہے، یہ قرآن کے آداب کے خلاف ہے۔ قرآن کے آداب کے بہت سی چیزیں ہو رہی جو ہم ہی لوگوں میں سے ہو رہی، جو غیر شرعی طریقے ہیں، جو غیر شرعی طریقے ہیں۔ جب ایک عام انسان کی اللہ تعالیٰ نے شرع میں اتنی عزت رکھی ہے کہ تم اس کا جو ہے کیا نام ہے، اس پہ تم تہمت لگا رہے ہو، تہمت ثابت نہیں ہوئے تو اس کو تو جیسے تہمت لگا اس پہ کوڑے مارو، اس کی عزت کے خاطر اس پہ کیا کرو، کوڑے مارو۔ پھر وہ انسان جو ہمارے لیے بڑا معزز ہے، چاہے وہ امام ہو یا مؤذن ہو یا ہمارے سرپنچ ہو یا ہمارے کوچ بھی ہوں، علماء ہوں، کوئی بھی ہوں، جو دینی ہو دنیاوی کوئی بھی لیڈران ہو، یہاں تک کسی امام اور مؤذن تک محدود نہیں باتیں۔ اگر ہمارے سبست جو مسلم لیڈرز ہیں، ایم ایل اے ہیں، ان پر بھی اگر آپ الزام لگا رہے ہیں اور غلط ثابت ہو گیا تو آپ مسلم ہیں، کیونکہ یہ سب سوسائٹی میں بڑے ہی معزز لوگ کہلائے جاتے ہیں۔ سوسائٹی کی بڑی کیا کرتی ہے،
عزت کا جہاں لے جاتے ہیں کہ اب بغت کیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے جو عزت دار لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں، ان پر الزام لگانے سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے. یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، اور تمہیں لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو بہتان لگاتا ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آیت اتری ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا منافقوں کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں لوگوں میں سے ہے، عرب کے ہی لوگوں میں سے، تمہارے ہی لوگوں میں سے، تمہارے محلے میں لوگوں میں سے، جو ابی بن کعب جیسے جو کیا نام ہے لوگ تھے، منافقین تھے، انہوں نے الزام لگایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور ان کا صدیقہ لفظ لقب اسی ایسے پڑ گیا کہ صدیقہ معنی سچائی، پاک دامنی کے، تو ان کا صدیقہ لقب ہی اسی سے پڑ گیا. تو اس لیے فرمایا گیا کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، کہ تمہیں لوگ، بے شک تمہیں لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی من گھڑ باتیں لے کر کے آتے ہیں. لا تحسبوا شرا لکم، اور حقیقت میں یہ کہ اللہ کے نظر میں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. اللہ کی نظر میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے. آپ نے ہمارے پر جھوٹا الزام لگایا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا ہوا. نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا. بھائی جو غیبت کر رہا ہے اس کا کس کا نقصان ہوتا ہے؟ ایک آدمی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، اور ایک آدمی جو نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزے رکھ رہا ہے، نہ زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے. آپ دیکھ دیندار جو آدمی ہے اس نے کسی دوسرے آدمی سے اس آدمی کی برائی کر دی کہ بھیا بتائیے کیسا آدمی، کیسا مسلمان ہے، نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھ رہا، زکوٰۃ دے رہا، حج کر کے غیبت ہی تو ہوئی. تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے جتنے اعمال تھے وہ ٹرانسفر ہو گئے. یہ بزنس مین کہلایا جائے گا. اس کے میں بیٹھے بیٹھے کمائی کر لی اس نے. اس کے جتنے اعمال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے تھے وہ سب ٹرانسفر ہو کے ادھر آ گئے، اور اس کا جتنا جرم تھا وہ سب ٹرانسفر ہو کے ادھر چلا گیا. تو غیبت کرنے والا سب سے بڑا بیوقوف آدمی غیبت کرنے والا ہے. سب سے بڑا بیوقوف آدمی کون ہے؟ غیبت کرنے والا. اب ایک آدمی نے زمین لی، اس میں بڑا عالیشان مکان بنایا، بہت عالیشان، بہت خوبصورت محل بنایا. سرکار نے نوٹس جاری کر دی کہ آپ نے انلیگل پراپرٹی پہ قبضہ کیا. اب آپ کو گھر چلا بلڈوزر، آپ کے کروڑوں روپے کیا ہو گئے؟ ضائع ہوئے. اب آپ نے دن بھر عبادت کری، کو تلاوت کری، کو تسبیحات پڑھی، آپ نے سونے سے پہلے کسی سے غیبت کر دی، تو ڈیٹا تو سب ٹرانسفر ہو گیا، آفے خالی پڑ گئے، آنے محنت کری کچھ نہیں ملا. تو ہمیں بچنا چاہیے نا ان چیزوں سے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا چاہیے ان چیزوں سے. اسی لیے فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تحسبوه شرا لکم، تمہارے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بری بات نہیں ہے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ تمہارے لیے اچھائی ہے. تمہارے خلاف سوسائٹی میں گندگی پھیلا رہے، تہمت لگا رہے، بہتان لگا رہے، تو تمہارے لیے اچھائی کی بات ہے. کیوں اچھائی کی بات ہے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک جو اس میں کما رہا ہے، جھوجا ہوا ہے تمہیں لگانے میں، ہر ایک کو اس کا حساب ملے گا. ہر ایک کو اس کا کیا ملے گا؟ حساب ملے گا. وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جس کا بڑا ہاتھ ہوگا تمہیں لگانے میں اس کو بڑا عذاب ملے گا. دیکھیے ایک تو یہ کہ چلے 10 لوگوں کو آپ نے اکٹھا کر لیا، 10 لوگوں کو میں نے اکٹھا کر لیا، اور میں نے کہا بھیا فلاں آدمی نے زنا کیا ہے. اب یہ تو کہنا ہاں آپ نے جنہوں نے زنا کیا، لیکن مین کون تھا؟ مین تو میں تھا. مین کون تھا؟ مین میں تھا، میں نے تو میں لگائی نا. تو یہ جو پیچھے میں کھڑے ہیں ان پر تو ہلکی پھلکی لاٹھی چلے گی، جو مین جو کھڑا ہوا ہے اس کی دھلائی کیسے سے ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو اس میں جو مین ہے ان پر بڑا سخت عذاب آئے گا. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. اب یہاں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، بھائی تم وہ شخص جانتے ہو، جیسے کوئی امام ہے ہمارے مسجد کے، ہم سب جانتے ہیں اپنے امام کے حالات کو اندر سے بھی باہر سے بھی. مثلاً اب کوئی انسان یہ کہہ دے فلاں امام نے چوری کری ہے، ہم بھی کہہ دیں اب یہاں انہوں نے چوری کری، پھیلا دی، پبلک بھی پھیلا رہی ہے، عام پبلک جنہوں نے دیکھا وہی پھیلا رہے، جنہوں نے دیکھا وہی پھیلا رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے تم لوگ تو مومن ہو، تم تو سمجھتے تھے ان کو، تم نے کیوں یہ کانا سنی کری، تم نے کیوں نہیں تحقیق کری اس بات پہ. کسی بھی شخصیت کو
شخصیت پر انگلی اٹھانے سے پہلے عوام الناس کو چاہیے اس کی کیا کریں؟ تحقیق کریں، اس کی کیا کریں؟ تحقیق کریں، تاکہ بعد میں مایوسی کا عالم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا گرج کے برس رہا ہے، ایسا اس کو ہڑکا رہا ہے لوگوں کو، مومنوں کو، اس وقت کے جنہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر جب ان کی شام میں گستاخیاں ہوئیں تو اس وقت مومنوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے کیا ہو بھیا، ہو سکتا ہو کیا، وہ ایمان لا چکے تھے، لیکن اس کے بعد جانتے تھے کہ نبی کی بیوی ہے اور تمام امت مسلمہ کی ماں ہے، امت مسلمہ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سب سے بڑی بات حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے اور نبی کی بیوی ہے۔ تم نے کیسے سن لیا کہ نبی کی بیوی اس طرح کا کام کریں گی؟ تو قرآن ایسا گرج کے برس لولا اذ سمعتموہ، تم اس وقت کہاں تھے، تم نے کیوں نہیں جب وہ بات سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تم نے کیوں جب یہ سب باتیں سنی، تم نے کیوں اے مسلمان مردوں اور عورتوں، تم نے جب یہ باتیں سنی تم نے کیوں نہیں اپنے من میں پازیٹیوٹی پیدا کری، خیر کا مطلب کیا ہمیں خود زنی پیدا کری، تم نے کیوں نہیں نیگیوٹی کو باہر نکالا، تم نے کیوں نہیں نیگیوٹی کو باہر نکالا، تم نے کیوں ان کے بارے میں بدزنی کی پیدا کیا، تم ان کے بارے میں سوچ کرتے یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وقالوا هذا افک مبین، تم نے یہ اعلان کرتے یہ کھلا ہوا بہتان ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ لوگ اگر 4 گواہ نہ لا سکے اس پر، اگر وہ لوگ 4 گواہ نہ لا سکیں، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اور اگر وہ گواہ نہیں لا پائے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہ لوگ اللہ کے نظر میں سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ انہیں بہتان تو لگا دی، انسان کو بہتان لگانا بہت آسان بات ہے، بہت آسان بات ہے، آج کے دور میں تو اور آسان بات ہے۔ ایک آدمی نے اٹھایا، محلے سے اٹھایا، پھر سوشل میڈیا میں ڈال دیا، پھر پورے میں پھیلتا چلا گیا، تو بہتان لانا بہت آسان ہے، لیکن 4 گواہ کو لانا بڑا، ہاں اگر ایماندار گواہ نہیں آ پائیں گے، پیسے دے کے بلائیے تو وہ آ جائیں گے، ورنہ ایماندار اس ٹائم گواہ آپ کے خلاف نہیں دے پائیں گے بھائی۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِي عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ کی اگر رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں تو تم اس ٹائم بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو لوگ تہمت کے اوپر جو لوگ تہمت میں گواہ ہیں، پیش ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اگر اس ٹائم ہماری رحمت نہ ہوتی اور میں نے اپنے حبیب سے وعدہ نہ کیا ہوتا ہم تمہیں امت اکٹھا تباہ نہیں کریں گے، تو اس وقت تم بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوتے۔ اتنا بڑا الزام ہوتا، تم اتنا بڑا جرم ہے کسی پر تہمت لگانا، اور خاص طور پر ایسے لوگوں پر تہمت لگانا جو سوسائٹی میں بڑے ہی معزز سمجھے جاتے ہیں، بڑے اچھے سمجھے جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر تہمت لگانا کس طرح قرآن گرج کے کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، یعنی کہ تم نے تو سنی کری، تم نے آپس میں وہ باتیں کری جو تم نے سنا، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنے منہ سے وہ باتیں نکالی مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ، جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا۔ یعنی کہ آدمی نے سنا بھیا فلاں نے چوری کری، اب انہوں نے ان کو بتایا، انہوں نے ان کو بتایا، انہوں نے ان کو بتایا، انہوں نے ان کو، پورے بات کیا ہو گئی، قرآن یہ کہہ رہا ہے اسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ، کہ تم نے تو ایسی باتیں سنی اور سن کر تم نے ایسی باتیں اپنے منہ سے نکال لی، کان کی سنی ہوئی اور منہ سے نکال لی جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں تھا، جس کے بارے میں کوئی تحقیقات صرف تم نے سنا اور کہا، دوسرے کی بات تم نے اپنے کان سے سنی، اپنے منہ سے وہ بات نکال لی۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم یہ سمجھتے ہو یہ بہت ہلکی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے تم یہ سمجھتے ہو یہ بہتان لگانا بڑی ہلکی بات ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا، کسی انسان کی عزت پہ ڈاکہ مارنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا کیا ہے، جرم ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، اور تم نے کیوں نہیں، جب یہ بات جب تم نے سنی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارے پر شعبہ نہیں دیتا کہ ہم یہ باتیں اپنے منہ سے کہیں۔
یعنی کہ تم نے چلو بات سنی، اہل ایمان نے یہ بات سنی، تہمت کی باتیں ہوئیں، منافقوں نے تہمت لگایا، اہل ایمان کو بتایا، تو تم کو کیوں ہے، تمہیں اس وقت کیا ہو گیا، تم نے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ ہمیں بس شبہ نہیں دیتا کہ ہم نبی کی بیوی پر، ابوبکر صدیق کی بیٹی پر ہم تہمت لگائیں، یہ ہم اپنے منہ سے کیوں نکالیں؟ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم نے کیوں جب یہ باتیں سنی تم نے کیوں نہیں یہ کہا کہ ہمیں پر شعبہ نہیں دیتا، ہم یہ بات اپنے منہ سے نکالے، کیونکہ بڑے عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں، بڑے معزز لوگ ہیں، نبی کی بیوی سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ان کے لیے، کیا نبی کی بیوی پر الزام لگا دیا؟ تو یہ بات تو نبی بیوی کے اوپر کہی گئی ہے، لیکن اسی طرح یہ کہا گیا جو تمام اہل ایمان ہیں، اگر ان کے سوسائٹی میں ان کے محلے میں کوئی ایسے معزز لوگ رہتے ہیں جن کے پر بہتان لگایا گیا ہے، اور اہل ایمان بھی اگر ان کی بہتان میں ہاں بھریں، وہ بھی مجرم ہیں، اور بھی کیا ہے، اس جرم کے برابر کے حقدار ہیں، اس جرم کے برابر حقدار۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم جانتے تھے اس کو، اس امام کو، اس مؤذن کو، اس مفتی کو، اس ایم ایل اے کو، اس ودایت کو مانتے تھے، جانتے تھے، تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہمیں شعبہ نہیں دیتا کہ ہم یہ بات اپنے منہ سے کیا ہمیں تہمت اپنے منہ سے نکالیں؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تمہیں کہنا چاہیے تھا اللہ کی ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ سن لو، اب اس طرح کی حرکتیں دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قرآن کے وہ الفاظ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ الفاظ استعمال کرے جو ہم لوگ عام زبان میں استعمال کرتے ہیں، کیا استعمال کریں؟ یعظکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ بتا رہا، آگاہ کر رہا، کیا آگاہ کر؟ ان تعودوا لمثلہ ابدا، کس طرح کی باتیں دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، تعود مانے تو دوبارہ، لمثلہ اس طرح کی باتیں، جو بہتان کی پریگی باتیں چل رہی، اس طرح کی باتیں ابدا کبھی نہ ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ان کو تم اگر تم مومن ہو تو کبھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ مومن ہو تو کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر آیت کو کھول کے احکام کھول واضح کر رہا ہے۔ کیوں واضح کر رہا ہے؟ واللہ علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ درس تھا آج کا، اس میں کچھ چیزوں کی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو زنا کرنے والے مرد ہیں، عورتیں ہیں، اگر ان کا زنا واضح ہو جائیں تو ان کو بیچ چوراہے پہ، بیچ سوسائٹی میں لا کے 100 کوڑے مارے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہی گئی ہے، اگر زنا کرنے والے مرد یا عورت ہیں جو زنا کی بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں عورت کو، فلاں مرد کو، فلاں لڑکے یا فلاں لڑکی سے تعلقات بناتے دیکھا، اگر وہ گواہ نہ پیش کر پائیں، اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر پائیں، تو اللہ کا قانون کیا کہتا ہے؟ جو کہہ رہا اس کے 80 کوڑے لگاؤ، جو کہہ رہا ہے اس کے 80 کوڑے لگاؤ، کیونکہ اسے گواہ کیوں نہیں پیش کر پایا، وہ گواہ کیوں نہیں پیش۔ اگر اسی طرح کوئی میاں بیوی ہیں اور شوہر کہہ رہا ہے میں نے اپنی بیوی کو فلاں کے ساتھ تعلقات میں دیکھا ہے، یا بیوی کہہ رہی میں نے شوہر کو فلاں کے ساتھ تعلقات میں دیکھا ہے، تو میاں بیوی کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، تو قاضی کو چاہیے کہ جو ہے بیوی سے بھی اور شوہر سے بھی 4 بار قسم دلوائیں، وہ یہ کہیں یہ قسم خدا کہ میں نے ان کو یہ فعل کرتے ہوئے دیکھا، یہ 4 بار کہیں، اور 5ویں بار یہ کہیں کہ اگر یہ سچی ہے، یہ کہ جو کہہ رہی کہ میں نے نہیں کیا یہ سچی ہے، تو اللہ مجھ پر لعنت بھیجے۔ اور عورت یہ کہیں اگر یہ میرے شوہر سچے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ غلط بدفعلی کری، اگر یہ سچے ہیں تو خدا مجھ پر عذاب بھیجے، غضب بھیجے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری بات اس میں کہی گئی ہے کہ جو ہے کسی کی جو مطلب بغیر تحقیق کسی پر بھی بہتان لگانا کیا ہے؟ بڑا جرم ہے۔ خاص طور پر اہل ایمان کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ جب تم اہل ایمان ہو، تم مومن مرد ہو، عورت ہو، تم جانتے ہو فلاں شخص کے بارے میں کہ کس طرح وہ تمہارے سامنے رہتا ہے، کس طرح وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، کس طرح تم سے بات چیت کرتا ہے، تم جانتے ہو اس کا پورا بیک گراؤنڈ جانتے ہو، پھر تم نے اس طرح کی باتیں کیوں کی؟ تم نے اس طرح کی باتیں کیوں کی؟ تو تمہیں بھی تنبیہ کی گئی ہے بھیا تم تھوڑا تحقیق کر لو۔ تو اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں، اسلام افواہ پہ دھیان نہیں دیتا، اسلام انبکتی سے پاک ہے، اسلام افواہ سے پاک ہے۔ آپ اگر بغیر دلیل کی بات کہہ رہے ہیں آپ کی بات قبول نہیں کی جائے گی،
آپ کی دلیل قرآن حدیث ہونی چاہیے، قرآن و سنت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ 3 چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ پہلے قرآن، دوسرا سنت، تیسرا وہ علماء جو قرآن و حدیث کی تشریح کرتے ہیں، ان کی اتباع کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا لگا رکھا ہے۔ لیکن اگر ان میں بھی اختلافات پائے تم اگر اتنے بھی اختلافات پائے ہو، تم واقعی میں اہل علم ہو تو فردوا الی اللہ و رسول، تو اللہ اس کے رسول طرف کیا ہو جاؤ، لوٹ جاؤ۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم قرآن پڑھے لیکن ہدایت نہیں پا پاتے، ہم چیز نہیں سمجھ رہے، ہم قرآن کی چیز نہیں سمجھ رہے۔ ہم قرآن کو سمجھ رہے بھائی 14.5 سال پہلے جو کتاب آئی ہے بس انہی کے لیے ہے۔ ہم قرآن کو بس فرعون کے واقعات تک کی محدود رکھتے ہیں، نمرود کے، حامان کے، قارون کے، یہاں تک کہ عرب تک کی محدود رکھتے ہیں۔ جو آیتیں جو پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں کا ہماری سوسائٹی سے بہت گہرا کیا ہے تعلقات ہیں۔ ان آیتوں کا ہماری سوسائٹی میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ زنا سے پیدا ہو رہا ہے۔ پہلا تو شرک سے پیدا ہو رہا ہے، دوسرا کیا ہے زنا سے پیدا ہو رہا ہے، تیسرا کیا ہے بدگمانی سے پیدا ہو رہا ہے، چوتھا کیا بہتان سے پیدا ہو رہا ہے، پانچواں کیا غیبتوں سے پیدا ہو رہا ہے۔ یہ آیتیں ان سب چیزوں سے روکتی ہیں، اور کس طرح کسی طرح اللہ کا جو نظام ہے وہ کافروں پر اتنا نہیں گرجتا جتنا غلط بہتان لگانے والوں پر گرج۔ قرآن کے اب الفاظ دیکھیے، قرآن کے الفاظ کس طرح اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے، کس طرح اللہ کلام نے دھمکی دے رہا ہے کہ تمہیں یہ بات پتہ تھی کہ پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت ہے، تم نے کیوں ان کی برائی کو جو ہے حامی بھرا، کیوں ان کی آپ نے ہاں میں ہاں ملایا، تمہیں بات بتا دی۔ باقی کافر مشرک تو بات صاف ہے، ان کو جہنم میں آنا، ان کی بات ہی ختم نہیں ہے، معاملہ کلیئر ہو چکا ہے۔ لیکن جو تمہارے جو ایمان والے ہیں، جو سوسائٹی گندہ کر رہے ہیں، یہ کیوں کس طرح کام کر رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو کسی بھی حال میں بغیر تحقیق کی بات نہیں کرنی ہے۔ ابھی میرے سامنے ایک واقعہ آیا دارالقضا میں، ایک عورت کھلا لے لیا شوہر سے۔ کس لیے لیا کہ اس کے اس کے بھائیوں نے کہہ دیا کھلا لے لو، لڑائی جھگڑا کچھ ہو رہا، کھلا لے لو۔ وہ اس کی عورت کو اس کے مائکے والوں اس کے کان کیا کر دیے، بھر دیے کہ بھیا اب کھلا لے لو۔ حالانکہ اس نے کھلا لے لیا، پھر 7-8 مہینے کے بعد بھائیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ابا نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اماں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، ان کا خود کی پریشانی حل نہیں ہو رہی، تمہیں اور کون لا دے بھیا۔ اب پلس عورت کے 8 یا 9 سال کا لڑکا تھا، اب اس کو بھی نکاح کرنا تھا۔ جب عورت کھلا لیتی ہے تو ایک طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی طلاق بائن کے بعد عورت جو ہے اسی اصلاح کے بعد، صلح کے بعد اسی مرد سے دوبارہ نکاح نئے سرے سے، نئے مہر سے کر سکتی ہے۔ یہ بات آئی اسے ایک دارالقضا میں کہا کہ آپ جا کے نکاح پڑھائیے گا۔ میں گیا، میرے ساتھ 2-3 اور دارالقضا کے لوگ گئے تھے، گھر پہ نکاح ہوا بھائی۔ تو مجھے پتہ یہ چلا کہ عورت کے مائکے والوں نے اس کے کان بھرے شوہر کے خلاف، جس کی وجہ سے اس کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا۔ تو میں نے وہاں یہ بات کہی کہ اگر کوئی بھی شخص میاں بیوی کے بیچ میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ سسرال سے ہو یا مائکے سے ہو، اس کا گھر میں آنے کیا کرو تو پابندی لگا دو، وہ گھر میں داخل نہ ہو، چاہے وہ میکے کے بھائی ہوں، چاہے اماں ابا ہوں، چاہے سسرال کے نندے ہوں یا باوجی ہوں یا جٹانی وٹانی کوئی بھی ہوں۔ اب کوئی بھی میاں بیوی میں یا گھر کے آپس میں تعلقات میں کوئی جھگڑا لگا رہا ہے، اس کا اندر آنا کیا کر دو، بند کر دو۔ ہاں اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کو باہر رکھو، گیسٹ روم میں رکھو، مہمان خانے میں رکھو، اور گیسٹ کے ساتھ رکھو، چائے ناشتہ دو، 2-3 باتیں کرو، پتیلی سے نکال دو، بس زیادہ اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تاکہ جو رشتہ داری اللہ نے دے رکھی ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ انسان کو رشتے اگر نہ ملتے انسان ایک دم پاگل ہو جاتا ہے۔ ایک یتیم کی کیفیت ہم نہیں پرکھ سکتے، جس کا نہ باپ ہو، نہ بھائی ہو، نہ ماں ہو، نہ کوئی رشتہ دار نہ ہو، اللہ ایسے زندگی گزار رہا ہے۔ سب سے بڑی عظیم جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمت دی ہے وہ رشتہ داری دی ہے، کہ انسان صبح کام پہ جا رہا ہے، لوٹ کے آ رہا ہے، گھر میں اماں ابا مل لیں، بیوی بچے مل لیں، رشتہ دار مل لیں، ماموں بھانجے مل لیں، چچا بھتیجے مل لیں، سب مل لیں۔ اس سے بڑی اللہ کی کیا رشتہ داری، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان رشتوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں تم سے پوچھے، یعنی باپ سے بیٹے کے بارے میں پوچھے گا، بیٹے سے باپ کے بارے میں پوچھے گا، بھائی سے بہن کے بارے میں، بہن کے بھائی کے بارے میں، میاں سے بیوی کے بارے میں، بیوی سے میاں کے بارے میں،
یہ جو رشتہ داریاں ہیں یہ ٹوٹ بہت جلدی آتی ہیں. بھائی بھائی میں درار آ جاتا ہے. کب آتا ہے؟ جب کوئی تیسرا آدمی بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے. بہت سے رشتے میں نے دیکھے اپنی آنکھوں میں، بہت سے رشتے دیکھے کہ بھائی بھائی میں ٹکراؤ کرانے والے بیچ کے لوگ ہوتے ہیں. انہیں فائدہ ملتا ہے. انہیں کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ملتا ہے. انہیں جو بھائی آپس میں مل کے رہتے ہیں وہ دنیا میں ترقی کرتے ہیں، آخرت میں بھی ترقی کرتے ہیں. بھائی ظاہر سی بات، دو بھائی اگر مل کے بزنس چالو کریں گے ان کا کام کیا ہوگا؟ بھائی ہمیں گھر میں ترقی کرنی ہے، گھر میں پیسے جانا ہے. اگر کوئی تیسرا آدمی بیٹھ جائے گا، بھائی دکان تمہاری، کرایہ وہ دے رہے ہیں، مال تمہارا، پیسہ وہ کما رہے ہیں، تو اس طرح کر کر کے آگ لگا دے گا بیچ میں. ایسے لوگوں کو جو بیچ میں ڈنڈی مارے رشتہ داروں میں، ان کو کیا کرنا ہے؟ کنارے کر دو. اور ان کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کا کوئی علاج نہیں ہے. جو بیچ میں ڈنڈی مارے رشتہ داری توڑ، ان کو اٹھا کے کنارے کر دو، چاہے جتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، جتنا عزیز کیوں نہ ہو. اپنے دل کو پاک رکھو، صاف رکھو. غیبت چغلی، یہ قرآن کی نصیحتیں ہیں، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں. یہ قرآن پاک کی نصیحتیں ہیں جس کو ہم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج پورا سوسائٹی کیا ہو گئی ہے؟ گندی. اب بتائیے اس میں جو قوانین اللہ نے نافذ کیے ہیں، اگر یہ ہندوستان میں نافذ ہوتا تو آج زنا ہو پاتا کہیں؟ آج کوئی تہمت لگا پاتا؟ آج کوئی افواہ کر کے کوئی دنگا کرا پاتا؟ پورے ملک کی دھجیاں اڑا دی، پورے ملک کی دھجیاں اڑا دی، صرف اس بنیاد افواہوں کی بنیاد پر. اور صرف اس لیے کہ ان کو ٹی آر پی چاہیے، انہیں لائک چاہیے، انہیں شیئر چاہیے، انہیں پیسہ چاہیے، انہیں یہ گولڈ وہ چاہیے، پلیٹ چاہیے یوٹیوب کی طرف سے، یہ چاہیے. دنیا کمانے کے لیے انہیں پوری انسان کا بیڑا غرق کر دیا. قرآن انسان کو پہلے فوکس کرتا ہے، سبسکرائبر اور یوٹیوبر کو بعد میں فالو کرتا ہے. اس لیے ہمیں قرآن پہ کم سے کم خود عمل اس پہ کریں. ہم خود عمل کریں. ہم اس وقت کسی بات کو نہ مانیں جب تک ہم تحقیق نہ کر لیں. جب تحقیق کر لی، مان کے چلیے میرے بھائی نے مجھے گالی دی، اب میں تحقیق کر لی، ہاں اس نے گالی دی، تو حد یہ ہے کہ ہم اسے کنارے بلا کر کے سمجھائیں، بات چیت کریں. یہ نہیں کہ سب کے سامنے اس کو ڈانٹ دیا. عام طور پر یہ بھی چل رہا ہے کہ اولادوں کو ماں باپ سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں، تو اولادیں بھی ماں باپ کو سب کے سامنے پلٹ کے جواب دیتی ہیں. یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. آپ کو اگر اولاد کی اصلاح چاہیے، آپ اپنے بچوں کو کمرے میں بلا کر کے سمجھائیے، پیار سمجھائیے، لاٹھی سمجھائیے، کوئی سمجھائے، آپ الگ سمجھائیے. 20 بازار میں 20 سوسائٹی میں اپنے بچوں کو ذلیل مت کرو، ورنہ یہ تمہارے لیے بڑے ہی مضر ثابت ہوں گے. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رو رہے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے جواب دے رہی پلٹ کر کے. بھائی بیج تو تم نے بویا نا نفرت کا، بھائی تم نے آگاہ کیوں کرا؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی اولادیں آج 50 سال کی ہوئی دبے ہوئے ہیں، دبتے ہیں اپنے باپ کو دیکھ کر کے، پیچھے ہٹتے ہیں. باپ بیٹھا ہے تو اولاد کی ہمت نہیں بیٹھنے کی، کھڑے ہیں پیچھے والے، کیونکہ پرورش اس طرح کی ہے، عزت دی، ریسپیکٹ دی، رعب بنایا. ہم لوگوں نے کیا ہے کہ اپنے بچوں کو بیچ بازار میں ڈانٹنا شروع کر دیا. اب بیچ بازار میں لڑکے نے اپنے سیلف ریسپیکٹ کے چکر میں، عزت کے چکر میں، انا کے چکر میں ماں باپ کو جو ہے سب کے سامنے کہنا شروع کر دیا. تو وہ اب بابا وہ عزت و وقار کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اسلام عزت و وقار کو برقرار رکھنے کے لیے آیا ہے. جب ہم اس طرح عمل کریں گے تب جا کے ہماری سوسائٹی کیا ہوگی؟ چلے گی. اللہ تعالیٰ ہم سے توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. یا رحمان یا رحیم، اے وہ ذات جس کی حکومت آسمانوں میں ہے، اے وہ ذات جس کی حکومت زمینوں میں ہے، اے وہ ذات جس کی حکومت سمندر کی گہرائیوں میں،
اے وہ ذات جس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے۔ اے اللہ تو ہی قادر ہے۔ اے اللہ تو ہی ہر چیز پر حاکم ہے۔ اے اللہ تو ہی ہر چیز پر حاکم ہے۔ اے اللہ تو ہی ہم سب کا مالک ہے۔ اے اللہ تو ہی ہم سب کا معبود ہے۔ اے اللہ ہم سب تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم جو تیرے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اے اللہ ہم جو تیرے آگے ناک کو لگڑتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب تیرے آگے رجوع کرتے ہیں۔ اے اللہ آج یہ محفل بڑی مبارک محفل ہے۔ اے اللہ رمضان مبارک کی یہ محفل 21ویں شب کی یہ محفل ہے۔ اے اللہ ہم سب بندے تیری ليلة القدر کی تلاش میں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اور تیری رحمت کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بھیکاریوں کے طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نہیں معاف کرے گا، اے اللہ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اے اللہ اگر تو نہیں معاف کرے گا، اے اللہ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اے اللہ ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اے اللہ ہم کس کی چوکھٹ پہ جائیں گے؟ اے اللہ قرآن تجھے تواب الرحیم کہتا ہے۔ اے اللہ قرآن تجھے غفور الرحیم کہتا ہے۔ اے اللہ قرآن تجھے عزیز الحکیم کہتا ہے۔ اے اللہ قرآن تجھے رب العالمین کہتا ہے۔ اے اللہ قرآن تجھے ارحم الراحمین کہتا ہے۔ اے اللہ قرآن تجھے ذو الجلال والاکرام کہتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے تیری شریعت کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ ہم نے تیرے احکام کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ ہم نے تیرے دین کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ ہم دوسروں کے دین کو اپنانے لگے۔ اے اللہ ہم دوسروں کے طریقوں کو اپنانے لگے۔ اے اللہ جس سے تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اے اللہ ہم سب تجھے منانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اگر تو ناراض ہو گیا، اے اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ اے اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ اے اللہ ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اے اللہ ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اے اللہ ہم کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے؟ اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تجھ سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں کس نے ان کو کیوں معاف کیا۔ اے اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی کمزوری کو دیکھ۔ اے اللہ ہم سب کی بے بسی کو دیکھ۔ اے اللہ کس طرح راتوں سے بستر کو چھوڑ کے تیرے در پر آئے ہیں۔ اے اللہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے اپنی گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ملک ہمارے بزرگوں کا ہے۔ اے اللہ یہ ملک ہمارے بزرگوں کا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اے اللہ اس ملک کو ہر بلا سے ہر آفت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس ملک کو ہر بلا ہر آفت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ وقت کے ظالموں اور جابروں نے بھی اے اللہ اس رمضان مبارک میں بھی ان پر بم برسانا شروع کر دیے۔ اے اللہ تو ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ تو جس طرح 313 والوں کی مدد فرمائی تھی، اے اللہ اس وقت بھی تو اہل غازہ اور اہل فلسطین اس مدد کے منتظر ہیں جو آسمان سے اتری تھی، جو زمین سے نکلی تھی۔ اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو ان میں شہید ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کو شہادت کا مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کو شہادت کا مقام عطا فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کس طرح وقت کے شیطان ہمارے نوجوانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ انہیں جھوٹے الزاموں میں جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں جو مانگا ہے اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین رحمتک یا